السلام علیکم دوستو، میں نازنین، آپ دیکھ رہے ہیں منسا اسلامک چینل۔ تو دوستو، آج ہم جانیں گے بے نمازی کی سزا اور ان کا انجام۔ اللہ کے پیارے رسول پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے بیچ فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا، گویا اس نے کافر کا کام کیا۔ ایک اور حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئے۔ میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی زمین پر لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ایک بڑے پتھر سے اسے مار رہا ہے۔ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اور واپس آتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی پھر اپنی پوری طاقت سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اسی طرح وہ مارتا رہتا ہے۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، یہ کون آدمی ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ پیارے دینی بھائیوں، غور کرو، مسجدوں میں اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن ہم سارا کام کاج چھوڑ کر مسجد پہنچنے کے بجائے آرام سے بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہمارا ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، نماز ہو رہی ہے اور ہم فلمیں، گانے، کاریکرم دیکھنے میں کھوئے رہتے ہیں۔ جماعت ہو رہی ہے اور ہم سڑکوں، ہوٹلوں، چوراہوں پر بیٹھے گپے مار رہے ہیں۔ نہ تو ہمیں اذان اور نماز کی پرواہ ہے اور نہ ہی مسجد کا احترام۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تک ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ اسلامی لباس پہن کر گھر سے نکل جاتے ہیں لیکن مسجد میں نماز نہیں پڑھتے اور محفلوں میں لگے رہتے ہیں اور وہاں فضول کی دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت عبیدہ صحابی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی نصیحت فرمائی تھی، جس میں سے 2 چیزیں یہ ہیں کہ شرک مت کرنا، نہیں تو تمہارے بدن کی بوٹی بوٹی کر دی جائے گی۔ دوسرا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو اے مسلمانوں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے ہم کیسے مسلمان کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ جب کبھی لڑنے کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے نہیں رہتے، لیکن دین کے کاموں سے دور کیوں؟ اللہ کے واسطے اے مسلمانوں، اپنی اور نماز کا رشتہ مضبوط کر لو، مسجدوں کو اپنے سجدوں سے آباد کر دو۔ اب بھی موقع ہے، سچے دل سے توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کر لو، کیونکہ اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت تم پر نہیں آ سکتی۔ غریبی، بے روزگاری، مصیبتوں، رنج اور غم، لاچاری کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے نمازی۔ ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی اور کہا کہ میری تیل زمین پر گری ہے، زمین نے سارا تیل پی لیا ہے، آپ واپس کروا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور عورت کو اسی جگہ رکھنے کو کہا۔ عورت نے خط رکھا تو تیل کا چشمہ ابل پڑا۔ عورت نے شیشی بھر لی۔ عورت نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اے زمین، تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیری جگہ پہ کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ بے نمازی کے عذاب سے ڈر کر زمین نے تیل واپس کر دیا، تو ان کا کیا ہوگا جو جان بوجھ کر نمازیں قضا کرتے ہیں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی نماز کا پابند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ اس دن کا کوئی دوستی کام آئے گی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، روال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیرا ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں کچھ اور سنتیں اور حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اسی طرح حدیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔